افغان سفیر کی صاحبزادی کے بیان اور تحقیقات کے سامنے والے حقائق میں بہت زیادہ فرق ہے، یہ اب حالات و واقعات بتا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دعویٰ کیا ہے کہ واقعے کا اغوا کا نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، بس یہ پتہ لگانا باقی ہے کہ سلسلہ علی خیل راولپنڈی سے دامن کوہ کیسے پہنچی۔ دوسری جانب سلسلہ علی خیل نے اپنے بیان میں راولپنڈی جانے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ شیخ رشید احمد صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا، امبیسڈر کی بیٹی گھر سے پیدل نکلی اور مارکیٹ میں آئیں اور وہاں سے انہوں نے ٹیکسی لی اور شاپنگ کے لیے یہ کھڈا مارکیٹ میں اتری۔ یہ میں وہ باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں جس کی ہمیں سیف سٹی سے اور کیمرہ سے ویڈیو سے اطلاعات ملی۔ کھڈا مارکیٹ سے انہوں نے ایک اور ٹیکسی لی اور جو ہماری فوٹیج ہے وہ ان کو راولپنڈی جاتے بتا رہی ہے، اور ہمارے پاس راولپنڈی میں ایک شاپنگ مال کے باہر ان کی یہ وہاں سے جس ٹیکسی نے اتارا اس کی بھی فوٹیج ہے، اور بعد میں دامنے کو پر تیسری ٹیکسی جو ہے، ہمیں جو گیپ ہے صرف کہ یہ راولپنڈی سے دامنے کو کیسے پہنچی، دامنے کو سے جو تیسری ٹیکسی ہے اس ڈرائیور کو بھی انٹرویو کیا اور جس سے پھر انہوں نے ہیبت کو فون کیا۔ حالانکہ F6 سے یہ گھر پہلے جا سکتی تھی لیکن انہوں نے F9 جانے کو اہمیت دی۔ اس انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب، یہ جو آپ نے معلومات دی تھی یہ ابتدائی 24 گھنٹے کے اندر ہم نے معلومات جمع کر لی تھی، اب تو اس پہ ایک روز اور گزر گیا ہے، تازہ ترین اس واقعے کے حوالے سے ہمارے پاس کیا معلومات ہے؟ کامران بھائی، آپ سینئر ترین نمائندے ہیں اس ملک کے، اب قوم کو سچ بتانا چاہیے۔ اگر افغان میرے خلاف بات کر رہے ہیں تو انڈین کر رہے ہیں، تو ہم نے وہ تیسرا آدمی بھی جو ان کو صدر سے گکھڑ پلازا سے یہ دامنے کو لے کے آیا، وہ بھی ایک سرکاری ملازم ہے بیچارہ، اور وہ اکاؤنٹس میں ہے اور وہ اس وقت ٹیکسی چلاتا ہے۔ کئی لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو سرکاری جاب بھی کرتے ہیں اور ٹیکسی بھی چلاتے ہیں، سو اس سے بھی ہم نے لے لیا۔ اب چاروں گاڑیاں جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، چاروں کے مالک آئیڈینٹیفائی ہو گئے ہیں، انہوں نے ان کو 500 روپیہ بھی دیا ہے۔ اور اب جب صورتحال دیکھیے انہوں نے کہ بھی ساری چیز ان ریکارڈ ہے، فوٹیج ہے، اگر آپ یہ آ سکتے ہیں، افغانی آنا چاہتے ہیں تو آئیں۔ اور ہم نے ڈیٹا جو ہے آج فارن منسٹری کو بھی دے دیا، پی ایم صاحب کو بھی بھجوا دیا۔ 48 گھنٹے میں ہم نے اس کی ساری ٹریولنگ ڈاکومنٹری جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ میرا فون لے گئے، بعد میں وہ فون جب ان کے ہاتھ میں تصویرات تو انہوں نے کہا کہ نہیں میرے گھر سے مل گیا ہے۔ جو فون انہوں نے واپس کیا ہے اس میں سے انہوں نے سائبر کرائم پڑی ہوئی ہے جرمنی سے، سو وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ جو کلاؤڈ ہوتا ہے آئی کلاؤڈ وہ بھی ڈیلیٹ کیا ہوا ہے۔ سارا فون ڈیٹا صاف کرنے کے بعد اس کو پولیس کو دیا ہے۔ جو بیان انہوں نے دیا ہے، کیونکہ ایک ڈپلومیٹ ہیں اور ہمیں ان سے ایک ساری دنیا میں ابھی یہ ہمارے تک رپورٹ نہیں ہوئی تھی تو EU نے پہلے ہی اس پر شور مچانا شروع کر دیا۔ ہماری انویسٹیگیشن ان کے بیان سے بالکل نہیں ملتی۔ ہم نے ان کو بلا کے ان کے سامنے ساری فوٹیج رکھی ہے کہ یہ سارا ٹائم تک جتنا ہے وہ بھی ان کے سامنے کیلکولیٹ کر کے سارا رکھا ہے۔ سو ہمارے کھاتے میں تو ہماری انویسٹیگیشن میں جی کوئی کسی ٹیکسی میں کوئی دوسرا آدمی نہیں بیٹھا۔ یہ کچھ ایک اس میں مسنگ لنک تھا کہ یہ راولپنڈی سے دامن کوہ کیسے پہنچی، وہ لنک ابھی بھی مسنگ ہے شیخ صاحب؟ نہیں، وہ بھی پکڑ لیا ہم نے۔ وہ یہ راولپنڈی اسلام آباد میں اکاؤنٹ برانچ میں بندہ کام کرتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے اور کسی کی ٹیکسی چلاتا ہے، غریب آدمی ہے۔ وہ لنک بھی مل گیا ہے، پہلے وہ نہیں تھا۔ ہم نے راولپنڈی میں بڑا ٹائم لگا کے ساری فوٹیج نکالی، وہ لنک مل گیا، وہ بندہ بھی مل گیا، وہ گاڑی کا مالک بھی مل گیا۔ اب کوئی لنک ایسا نہیں، چاروں کی چاروں ٹیکسیاں جو ہیں ہماری فوٹیج پر بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں اور ان کے ڈرائیور بھی ہماری انویسٹیگیشن میں۔
تو یہ دامن کوہ میں کہاں جا کے اتری؟ وہاں پہ انہوں نے وہاں کا وقت صرف کیا جب پھر اس کے بعد وہ ٹیکسی لیں اور پھر اپنے گھر آئیں؟ یہ دامن کوہ سے بھی انہوں نے جو ہے ٹیکس کیے ہیں، دامن کوہ سے بھی انہوں نے انٹرنیٹ کو یوز کیا ہے، اور پھر انہوں نے F9 پارک کا حکمت جو ان کی وہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں، ان کو انہوں نے F9 پارک کا ٹائم کیا. پھر یہ چوتھی ٹیکسی کو، اس کو بھی انہوں نے 500 روپے دیے ہیں. دامن کوہ سے F9 پارک میں یہ ڈراپ ہوئی ہیں. یہ اپنے گھر میں بھی رستے میں ڈراپ ہو سکتی ہیں، پر انہوں نے کہا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، جو ہمیں انہوں نے بیان دیا. ہم نے ساری فوٹیج جو ہے جی وہ فارن آفس کو بھی بھیج دیا، اور ہم نے ساری فوٹیج جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی بھیج دیا کہ یہ چاروں کی چاروں ٹیکسیاں جو ہیں وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. اور شیخ صاحب یہ جو ان کے حوالے سے تشدد کی بات سامنے آئی ہے، اور کچھ ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ شاید اس کی کچھ تصدیق بھی ہوئی ہے، وہ تشدد کی کیا ہمارے پاس معلومات ہے؟ تشدد ہوا نہیں ہوا؟ ہمارے پاس کوئی ایسی تشدد کی، یہ پیمز گئی ہیں، پہلے یہ علی میڈیکل گئی ہیں، اس کے بعد پیمز گئی ہیں، اور وہاں سے انہوں نے میڈیکل رپورٹ بھی دی ہے. وہ بھی آپ دیکھ لیں، ان کو الٹیاں وغیرہ یا کچھ اس قسم کے مسئلے ہیں. لیکن جو جہاں جہاں یہ گئی ہیں وہ تمام فوٹیج ہے، اور چاروں ٹیکسی ڈرائیور محنت غریب لوگ ہیں. آپ دیکھیں نا، ہم نے جینا، ہم نے بھی مرنا ہے، لوگوں کے بچوں کی گھروں میں بھی عید ہے، وہ بھی محنت کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں. اور کسی گاڑی کو کوئی ہاتھ دیتا ہے ٹیکسی کو، اور انہوں نے کوئی اوبر وغیرہ استعمال نہیں کی، کالی پیلی ٹیکسیاں استعمال کی ہیں جو اسٹینڈوں پہ کھڑی ہوتی ہیں یا جنہیں ہاتھ دے کے روکا جا سکتا ہے. سو ایک مسنگ جو تھا کہ یہ راول پنڈی کینٹ سے دامن کو کیسے آئی ہیں، وہ بھی بندہ پکڑا گیا اور وہ بھی گاڑی پکڑی گئی ہے. سو ہماری طرف سے ایز اے انٹیریئر منسٹری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ساری انویسٹیگیشن میں جو انہوں نے جو یہ کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ ملتی نہیں ہے، چاروں کے چاروں آدمی. اور تو ہم یہ معلومات شیخ صاحب اب انٹرنیشنل کمیونٹی سے، اور اسلام آباد میں ہمارا بہت بڑا ایک ڈپلومیٹک سرکل ہے، تو وہاں پر ہم یہ معلومات شیئر کر رہے ہیں ہم دنیا کے ساتھ. جی ہاں، یہ فارن آفس کا کام ہے، کامران بھائی ان کو دے دیا، وہ عید کے بعد شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارا کام تھا وہ ہم نے کر دیا. اب یہ فارن آفس کا کام ہے تو ان کو روکتے ہیں، وہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے ہیں، یہ فارن آفس بہتر اس پہ بیان دے سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ کل تک ہمیں ایک گیپ مسنگ تھا، اس لیے انڈیا میں اور دنیا میں اور افغانستان میں میرے خلاف خاص طور پر بڑی باتیں کی گئی. وہ گیپ بھی فل ہو گیا. جس کو جی چاہے، اگر ابھی ہم فارن آفس کو ہم نے کہا کہ آپ اس کو بہتر ہینڈل کریں، ڈپلومیٹس کو بلائیں عید کے بعد اور یہ ساری ٹائمنگ بتائیں، سارا ان کو فوٹیج بتائیں. یہ ساری فوٹیج ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دے رہی، لیکن انویسٹیگیشن ان کی خواہش کے مطابق پھر بھی ہم جاری رکھے ہوئے ہیں.